اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤده الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا، خصوصاً یہودیوں کا۔ ان آیات میں بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو امانت دار تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو خائن تھے۔ دونوں کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں من ان تأمنه بقنطار، کہ آپ اگر ان کے پاس مال کا ڈھیر رکھوا دیں گے، يؤديه إليك، وہ آپ کو وہ سارا مال واپس کر دیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، عالم دین تھے، اور یہودیوں کے اندر بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، بہت سارا مال لے کر آیا، اور یہ 40 اقیہ کی قیمت تھی۔ 40 اقیہ آ کر حضرت کے پاس امانت کے طور پر رکھایا کہ میں یہاں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں، جب میں تجارت کر لوں گا واپس جاؤں گا تو یہ آپ سے لے جاؤں گا۔ ایک اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یوں 480 درہم بن جاتے ہیں، اور ایک درہم 3 ماشے کا ہوتا ہے، 3 ماشے چاندی کا۔ چاندی کی قیمت 6800 ہے، 3 ماشے کی قیمت بن جاتی ہے 1700۔ یوں اگر 480 کے اگر بنا لی جائے قیمت، یہ 8,16,000 روپے بنتی ہے۔ 8,16,000 قیمت کے برابر اس نے مالیات حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس رکھائی۔ تو اس نے اپنے کام سے فارغ ہوا تو وہ واپس آیا، اور حضرت کہنے لگا کہ آپ مجھے میرا مال واپس کر دیں۔ حضرت نے وہ سارا کا سارا مال اسے ادا کر دیا، اس کی امانت اسے واپس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے کہ بعض تو ایسے اہل کتاب ہیں کہ جب آپ ان کے پاس مال کا ڈھیر بھی امانت رکھوا دیتے ہیں تو وہ سارا کا سارا مال اسے واپس کر دیتے ہیں جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا علمی گھرانہ تھا۔ یہ اپنی پھپھو سے علم حاصل کیا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اس وقت یہ بھی حاضر ہوا آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب آپ کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقریر فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، تم رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، ولین الکلام، لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو۔ یہ سب سے پہلی تقریر تھی جو حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، پکار اٹھا، یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو چکے۔ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ یہودیت کے اندر یہ بہت بڑے عالم دین تھے، اس لیے یہودیوں کو پتہ چلا، اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے آئے کہ آیا اسی طرح واقعہ ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ جو یہودی قوم ہے یہ بڑی شر پسند قوم ہے، آپ ایسا کریں مجھے آپ ان سے میرا تعارف پوچھیں کہ بھی یہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہاں پردے کا انتظام تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے ہو گئے۔ یہ لوگ جب آئے تو بات چیت چل پڑی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا، یہ تمہارے اندر کس طرح ہیں؟ تو کہنے لگے وہ تو خیرنا و ابن خیرنا، بہترین ہیں اور بہترین باپ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح ہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم اسلام قبول کرو گے؟ آگے سے کہنے لگے اللہ اسے بچائے اسلام قبول کرنے سے۔ آپ نے فرمایا پھر وہی بات پوچھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے کہ تم کرو گے؟ تو آگے سے وہی کہنے لگے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اسی وقت منہ پر پھر گئے، کہتے یہ تو شریر آدمی ہے اور یہ شریر کا بیٹا ہے اور ہم میں سے سب سے برا ہے۔ اس طرح یعنی ابھی مجلس ہی نہیں بدلی، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اسی جگہ پہ مکر گئے۔ تو ایسے یہ شر پسند لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی آیات کے پہلے حصے کے اندر انہی کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے حصے کے اندر ان کا دوسرا ایک عالم تھا، اس کا تذکرہ کیا۔ یہ عالم بھی ان کا دیکھنے میں بڑا بزرگ لگتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص بہت بڑا بزرگ ہے اور لوگ اسی کی بزرگی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کا نام فخاص بن عازورہ تھا، اور یہ شخص بددیانت تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے 1 دینار رکھایا،
بھی یہ 1 دینار رکھ لے میرا، میں اپنے کام کاج سے جب واپس آؤں گا تو آپ سے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ مجھے یہ میرا دینار واپس کر دو، میں نے ابھی واپس جانا ہے۔ تو وہ آگے سے مکر گیا کہ مجھے تو آپ نے کوئی دینار نہیں دیا۔ وہاں شاگرد اس کے بیٹھے تھے اور اس کے مریدین بھی بیٹھے تھے، سارے کہنے لگے حضرت آپ نے تو ابھی ابھی لیا ہے، کچھ دیر پہلے ہی آپ نے 1 دینار لیا، وہ واپس کریں۔ تو آگے سے کہنے لگا یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان لوگوں کا مال کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ہم جس طرح چاہیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس حوالے سے، لہٰذا ہم ان کے مال کو کھائیں گے۔ انہی کے مرید میں سے ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، اس کے کان میں جا کر کہا کہ اس سے اگر پیسے لینے ہیں نا، ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ میں جا کر گلی کوچے کے اندر تیری بدنامی کا اعلان کروں گا، یہ 1 میرا دینار کھا گیا، 1 میرا دینار کھا گیا، یوں کہو گے یہ دے دے گا۔ پھر اس نے یہ بات کی، وہ دینار واپس کر دیا اس نے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے پاس 1 دینار رکھا دیا جائے، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ اسے واپس ادا نہیں کرتے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ اس کے سر پہ کھڑا رہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ امانت ادا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ بات بنا رکھی ہے، قالوا، کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر کوئی الزام نہیں ہے ان پڑھ لوگوں کے اندر کہ ان پڑھ لوگوں کا مال جس طرح چاہیں ہم کھاتے رہیں۔ ویقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے، ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان پڑھ لوگوں کا مال جس طرح چاہیں بٹور لیں، اور ہم پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ہم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ حقیقتاً اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان کے اوپر تو الزام ہے، کیوں نہیں الزام ہوگا؟ حالانکہ اللہ نے تو یہ حکم نازل فرمایا، من اوفا بعہدہ، جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، واتقا، اور اللہ سے ڈرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ متقی اور پرہیزگاروں کو پسند کریں گے، جو فاسق فاجر ہوں گے ان کو پسند کریں گے؟ ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، مدینہ منورہ کے اندر ہی ایک صحابی رسول تھے، حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی رسول، ان کا ایک کنواں تھا اور باپ دادا سے چلا آ رہا تھا۔ اسی کنویں کے اوپر یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور یہودی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ہے، اور یوں مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث سے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب گواہ نہیں ہے تو اصول یہ ہے کہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کے اوپر قسم آتی ہے، وہ قسم اگر دے دیتا ہے تو یہ اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت اشعث کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو بڑے فاسق ہیں، یہ تو قسمیں اٹھا لیں گے، یوں تو پورے مدینے کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ آیات نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں، وایمانہم، اور اپنی قسم کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، تھوڑی چیز خرید لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام فرمائیں گے، اور شفقت اور رحمت کا کلام نہیں فرمائیں گے، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت والے دن ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ حقوق کھاتے ہیں، قسمیں کھا جاتے ہیں اور اپنے عہد اور معاہدہ توڑ دیتے ہیں، ان کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ ایسی سزا ہے کہ آخرت کے اندر فرمایا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے رحمت کا کلام نہیں فرمائیں گے، اور اللہ ان کے اوپر رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، اور ان کو پاک نہیں کریں گے، وہ جہنم کے اندر جلتے رہ جائیں گے۔ اور انہی کی ہی عادت تھی کہ یہ لوگ یہ جب کتاب پڑھتے تو الفاظ کے جو مترادف الفاظ ہوتے اس طرح کے الفاظ بول لیتے اور الفاظ کے مطلب کو بدل لیتے تھے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے اندر بھی یہ بات گزری ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور آ کر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے، تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی تو وہ کہتے راعینا، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ یہ بات دہرا دیجئے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ لوگ جب آ کر بیٹھتے تو یہ اسی لفظ کو تھوڑا سا زبان کو مروڑ کر یہ کہتے راعینا، جس کا معنی ہوتا ہے متکبر۔ تو یوں نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، تو یوں راعینا کا لفظ کہتے، زبان کو مروڑ کر یہ کہتے، اور اسی طرح اور بھی خرافات اسی زبان کے لحاظ سے یہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّ مِنْهُمْ، ان میں سے بعض اہل کتاب وہ ہیں، لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یہ ایک جماعت ان کی زبان کو مروڑتی ہے کتاب پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے کہ ہم بھی تو رائنا کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری رعایت کر دیں، حقیقتاً وہ یہ اسی طرح نہیں کہہ رہے ہوتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہل کتاب کی شانتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ بڑے خائن بھی ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، اور جو اچھی صفات والے لوگ تھے وہ ایمان ہی لے آئے تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور جن کی بری صفات تھیں وہ پھر برے ہی رہے، اور یہ لوگ انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا ہم لوگوں کا مال جس طرح بٹورے ہیں، جس طرح کھائیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ نظریہ بنا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آخرت کے اندر ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور اسی طرح مترادف الفاظ بول کر کسی کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور الفاظ غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ سے ہے، کتاب اللہ سے نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایسی خرافات سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ علی